بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے، چوتھی جماعت کی، بال بھارتی کی۔ آج ہم کریں گے سبق نمبر 20، صبر کا پھل۔ تو دیکھتے ہیں ہم صبر کا پھل کیا ہے۔ تو دیکھیے بچے بیٹھے ہوئے، نانی اماں ان کو کہانی سنا رہی ہیں۔ نانی اماں عشاء کی نماز پڑھ کر جوں ہی اپنی چارپائی پر آ کر بیٹھی، بچوں نے انہیں گھیر لیا۔ سب ایک ساتھ چلانے لگے، نانی اماں کہانی، نانی اماں کہانی سناتی ہوں ذرا دم تو لوں، اور تم لوگ اس طرح شور مچاؤ گے تو کیسے سناؤں گی؟ اچھا چڑی میڑی چپ، اسما نے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ سب بچے خاموش ہو گئے۔ نانی اماں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور پوچھا، بتاؤ کون سی کہانی سنو گے؟ پریوں کی کہانی، عارف بولا۔ نہیں جادوگر کی، رشیدہ بولی۔ نہیں جنگلی جانوروں کی، اسماعیل نے زور دے کر کہا۔ نانی اماں بولی، بچوں کی کہانیاں تو تم ہمیشہ سنتے رہتے ہو، آج میں تمہیں ایک ایسے پیغمبر کی سچی کہانی سناتی ہوں جو بہت صبر والے تھے۔ تو یہ ایک پیغمبر کی کہانی جو صبر والے تھے۔ تمام بچے ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے اور نانی اماں نے کہانی سنانا شروع کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر ہو گزرے ہیں۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر ہیں ہمارے، تو ان کی کہانی ہے یہ۔ آپ بہت مالدار اور خوشحال تھے، آپ کی کئی اولادیں تھیں، دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو حاصل تھیں، مگر آپ خدا کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہتے۔ آپ خوب دل لگا کر خدا کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خاص خوبی یہ تھی کہ آپ اچھے دنوں میں خدا کا شکر ادا کرتے اور مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے، کبھی کسی بات کی شکایت نہ کرتے۔ بچوں، اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے نیک بندے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ نے آپ کو بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا۔ اچانک مصیبت کی ایسی آندھی چلی کہ آپ کے ہرے بھرے کھیت اجڑ گئے، کھلیان اناج سے خالی ہو گئے، سارے مویشی مر گئے، بچے بیمار پڑ گئے، بیمار بھی ایسے کہ ایک ایک کر کے سب گزر گئے، مال و دولت ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد آپ بھی سخت بیمار ہو گئے، آپ کو کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا، بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر دنیا والوں نے آپ سے منہ موڑ لیا، رشتہ داروں نے بھی ناتا توڑ لیا یعنی ان سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ منہ موڑنا یعنی ان سے منہ پھیر لیا، یعنی ان کی طرف دیکھا نہیں۔ دکھی ہوتے ہیں تو لوگ کبھی کبھی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں تو ساتھ دیتے ہیں، جو ایسے وقت میں جو پریشانی کے ٹائم آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ کون سے لوگ آپ کے، تو ان جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی جب ایسی حالت ہو گئی تو دنیا والوں نے آپ سے منہ موڑ لیا، ان کی طرف سے رخ ہٹا لیا، ان کو دیکھا ہی نہیں، ان کی ہیلپ نہیں کی، ہے نا۔ اور رشتہ داروں نے بھی آپ سے جو ہے رشتہ توڑ لیا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ تھا تو وہ آپ کی نیک اور پاک باز بیوی تھی، وہ رات دن آپ کی خدمت اور دیکھ بھال میں لگی رہتی، ڈھارس بندھاتی، محنت مزدوری کر کے اپنے دکھیارے شوہر کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے مصیبت اور پریشانی کے ان حالات میں بھی خدا کی عبادت ترک نہ کی۔ ہر وقت آپ کی زبان پر خدا کا ذکر ہوتا، آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ ہر تکلیف کے بعد راحت ملتی ہے، خدا مجھے بھی صبر کا پھل ضرور دے گا۔ آخر خدا کو حضرت ایوب علیہ السلام کے حال پر رحم آ ہی گیا، آپ کی آزمائش کے دن ختم ہو گئے۔ ایک دن خدا کے حکم سے زمین سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ خدا نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس چشمے کا پانی پیو اور اس سے غسل کرو۔ آپ روزانہ یہ پانی پیتے اور غسل فرماتے۔ خدا کی قدرت سے رفتہ رفتہ آپ کا مرض دور ہوتا گیا۔ ایک دن آپ پوری طرح صحت یاب ہو گئے، آپ کے کھیت بھی ہرے بھرے ہو گئے، باغوں میں بہار آ گئی، دولت واپس مل گئی، غم کے بادل چھٹ گئے، زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام امتحان میں پورے اترے تھے۔ کہانی ختم ہونے کے بعد نانی اماں نے پوچھا، بچوں بتاؤ تم نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ اسما جو عمر میں سب سے بڑی اور سیانی تھی بولی، نانی اماں ہم نے یہ سیکھا
کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. تو پتہ چل گیا نا آپ کو، کہانی کا عنوان ہے نا صبر کا پھل. تو ہم نے کیا سیکھا اس کہانی سے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر اور صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دکھ دیتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے ہوتا ہے، اس کا پھل ہمیں ہمیشہ میٹھا ہی ملے گا. تو یہ پیج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، ہماری جو ہے یہ سبق بھی کمپلیٹ ہو گیا. آگے تو دیکھیے یہاں پر بھی ہے، ابھی سب آپ کا چیپٹر کمپلیٹ نہیں ہوا. دیکھیے نانی اماں نے خوش ہو کر کہا شاباش، جاؤ اب سب اپنے اپنے بستر پر جا کر سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے. بچوں نے نانی اماں کو سلام کیا اور سونے کے لیے چلے گئے. تو یہیں پر ہمارا سبق مکمل ہو گیا. اس کے لکھنے والے جو ہیں شبنم قادری. اب دیکھیے یہاں پر ہمارے الفاظ اور معنی شروع ہوتے ہیں. تو اب میں الفاظ اور معنی پڑھ رہی ہوں، تو آپ لوگ سن لیجیے گا اور سن کر یاد کر لیں گے. دم لینا، رکنا، ٹھہرنا. غافل، بے پرواہ. امتحان لینا، آزمانا. مرض لاحق ہونا، بیماری ہو جانا. منہ موڑنا، توجہ نہ دینا، بے مروتی کرنا. ناتا توڑنا، رشتہ ختم کرنا، تعلق نہ رکھنا. ڈھارس بندھانا، تسلی دینا. ترک کرنا، چھوڑ دینا. غم کے بادل چھٹنا، غم دور ہونا. سیانی، سمجھدار، ہوشیار. تو ہمارے الفاظ معنی یہاں پر ہو گئے مکمل. اب مشق ہماری شروع ہو گئی. یہاں پر دیکھیے تو پہلا سوال، ایک جملے میں جواب لکھیے. تو ہمیں ایک جملے میں جواب لکھنا ہے. پہلا سوال ہے عارف کون سی کہانی سننا چاہتا تھا؟ تو جواب ہم لکھیں گے عارف پریوں کی کہانی سننا چاہتا تھا. رشیدہ نے کون سی کہانی سنانے کی فرمائش کی؟ رشیدہ نے جادوگر کی کہانی سنانے کی فرمائش کی. سوال نمبر 3 ہے نانی اماں نے کس کی کہانی سنائی؟ تو جواب لکھیں گے نانی اماں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی سنائی. سوال نمبر 4 ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو کس بات کا یقین تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ ہر تکلیف کے بعد راحت ملتی ہے، خدا مجھے صبر کا پھل ضرور دے گا. سوال نمبر 5 ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی سے بچوں نے کیا سبق سیکھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی سے بچوں نے یہ سبق سیکھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. تو ہمارے یہ ہو گئے ایک جملے کے جوابات کمپلیٹ. اب نیکسٹ ہے مختصر جواب لکھیے. تو پہلا سوال ہے بیماری سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کو کون سی نعمتیں حاصل تھیں؟ جواب دیکھیے. تو دیکھیے جواب یہ رہا. جواب اس طرح لکھیں گے بیماری سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار اور خوشحال تھے. آپ کی کئی اولادیں تھیں، دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو حاصل تھیں یہاں تک. ٹھیک ہے نا. اب دوسرا سوال دیکھتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی خاص خوبی کیا تھی؟ تو جواب دیکھیے. سوال نمبر 2 کا جواب دیکھیے. حضرت ایوب علیہ السلام کی خاص خوبی یہ تھی کہ آپ اچھے دنوں میں خدا کا شکر ادا کرتے اور مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے، کبھی کسی بات کی شکایت نہ کرتے. دیکھیے سوال نمبر 3 ہے حضرت ایوب علیہ السلام. دیکھیے اس طرح عین لکھا ہوتا ہے نا، تو علیہ السلام پڑھتے ہیں اس کو ہم، تو اس کا شارٹ فارم ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے کس طرح آپ کی خدمت کی؟ تو دیکھیے جواب تیسرے کا یہ ہے کہ وہ رات دن آپ کی خدمت اور دیکھ بھال میں لگی رہتی، ڈھارس بندھاتی، محنت مزدوری کر کے اپنے دکھیارے شوہر کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتی. تو اگلا سوال ہے دیکھیے 4-5 جملوں میں جواب لکھیے. تو اس کا پہلا سوال ہے حضرت ایوب علیہ السلام پر کون سی مصیبتیں آئیں؟ جواب دیکھیے. تو دیکھیے جواب یہاں سے لکھیں گے حضرت ایوب علیہ السلام پر اچانک مصیبت کی ایسی آندھی چلی کہ آپ کے ہرے بھرے کھیت اجڑ گئے، کھلیان اناج سے خالی ہو گئے، سارے مویشی مر گئے، بچے بیمار پڑ گئے، بیمار بھی ایسے کہ ایک ایک کر کے سب گزر گئے، مال و دولت ختم ہو گئی. کچھ دنوں بعد آپ بھی سخت بیمار ہو گئے، آپ کو کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا، بدن میں کیڑے پڑ گئے. نیکسٹ دیکھیے سوال نمبر 2 ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا مرض کس طرح دور ہوا؟ جواب دیکھیے. تو دیکھیے ہمیں 4-5 جملوں میں جواب لکھنا ہے نا. تو یہاں سے لکھیں گے ایک دن خدا کے حکم سے زمین سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا. خدا نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس چشمے کا پانی پیو اور اس سے غسل کرو. آپ روزانہ یہ پانی پیتے اور غسل فرماتے. خدا کی قدرت سے رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ آپ کا مرض دور ہوتا گیا ہے. ایک دن آپ پوری طرح صحت یاب ہو گئے. اگلا سوال دیکھیے ذیل کے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے. یہ محاورے ہیں سارے،
منہ موڑنا، ترک کرنا، ڈھارس بندھانا، دم لینا، امتحان میں ڈالنا، یہ پانچوں محاورے کے جملوں میں استعمال ہے نا. تو جملے دیکھ لیجئے اس کے. پہلا ہے دیکھیے منہ موڑنا. اسلم کی پریشانی دیکھ کر سبھی رشتہ داروں نے اس سے منہ موڑ لیا. ترک کرنا، ہمیں کبھی بھی اللہ کی عبادت ترک نہیں کرنی چاہیے. ڈھارس بندھانا، اسلم کی پریشانی میں اس کے دوست احمد نے ہمیشہ اس کی ڈھارس بندھائی. چوتھا ہے دم لینا. نانی اماں کہانی سناتے سناتے دم لینے کے لیے رکی. پانچواں ہے امتحان میں ڈالنا. اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی کبھی امتحان میں ڈالتے ہیں. تو پانچوں اچھی طرح سے آپ لوگ دیکھ کر لکھ لیں گے. تو دیکھیے اب یہ سرگرمی ہے، ایکٹیویٹی ہے. اس کا سوال اپنے استاد کی مدد سے معلوم کیجئے کہ عید الاضحیٰ یا عید الضحیٰ کہتے ہیں، عید الاضحیٰ دونوں ہی ٹھیک ہے، کیوں مناتے ہیں. تو یہ کہانی بھی ہمارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہے. آپ نے سنی ہوگی یہ کہانی بھی کہ ان کو خواب میں حکم آیا تھا نا، اللہ نے بولا تھا کہ اپنی سب سے قیمتی اور جو سب سے پیاری چیز ہے اس کو قربان کر دو میری راہ میں. تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے گئے تھے نا. تو جب وہ چھرا گلے پہ پھیرنے لگتے ہیں تو دمبا ایک آ جاتا ہے نا اس کی جگہ. تو یہ ڈیٹیل میں آپ لوگ یہ کہانی ضرور پڑھیے، ڈھونڈیے کہیں سے اپنے بڑوں سے معلوم کر کے، کیونکہ میں اپنی اس ویڈیو میں یہ کہانی بتاؤں گی تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی نا. تو ضرور آپ لوگ یہ کہانی ڈیٹیل میں پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں ہے. یہ انہی کی یاد میں ہم یہ عید الاضحیٰ جو مناتے ہیں. اب نیکسٹ ہے آئیے زبان سیکھیں، یعنی قواعد کا گرامر کا کام ہے. دو چشمی ہے، تو دو چشمی ہے کے بارے میں آج پڑھیں گے. دیکھیے اردو میں بے، پے، تے، ٹے وغیرہ حروف کے ساتھ دو چشمی ہے ملا کر ہندی کی آوازیں بھ، پھ، ت، تھ، ٹھ بنائی جاتی ہیں نا. اردو میں دو چشمی ہے کی الگ سے کوئی آواز نہیں ہے نا. دو چشمی اردو میں کوئی الگ حروف نہیں ہے. اس لیے ہندی ہما ہوا لکھنے کی بجائے ہندی ہما ہوا لکھنا چاہیے. یعنی یہ ہندی ہما یہ والے یہ جو لٹکتی ہوئی ہوتی ہے نا دو چشمی ہے کی یہ والی شکل ہمیں لکھنا چاہیے. بہت سے لفظ جن میں ہے ہوتا ہے ان کی بجائے ہے کی بجائے دو چشمی ہے یہ لکھیں گے، اس سے معنی بدل جاتے ہیں. جیسے پہن ہے نا، تو اس کو یہ لکھ دیا تو یہ ہو جائے گا پھن، کیونکہ دو چشمی ہے مل کر ایک لفظ بن گیا نا. یہ تو پھ ہو گیا، پھ اور نہ پھن ہو گیا. یہ گھر، تو یہ اگر ہم نے دو چشمی ہے لگا کر لکھا تو یہ ہو جائے گا گھر. اور یہ دہن، تو دہن کو ہم اگر دو چشمی ہے لگا کر لکھیں گے تو یہ بن جائے گا دھن، کیونکہ یہ دھ اور نہ ہو گیا دھن وغیرہ. تو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن میں ہم دو چشمی ہے نہیں لگاتے، یہ والی ہے لگاتے ہیں. تو اس سے الگ ہے کی آواز بھی نکلتی ہے. جیسے دہن ہے نا، دہن یہ ہو گیا دھن. اس سبق میں ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھیے جن میں دو چشمی ہے کا استعمال ہوا ہے. تو دیکھیے دو چشمی ہے کے الفاظ: گھیر، گھ سے بنا ہے نا گھ، ساتھ یہ تھا، تھے، پھل پھ ہے نا تو چشمی والا، دیکھ کھ، کوڑ ڑ، چھٹ اور ڈھارس ڈھ. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے علاوہ بھی آپ اور کوئی سے بھی الفاظ لکھ سکتے ہیں دو چشمی ہے والے. تو یہیں پہ ہمارا سبق جو ہے مکمل ہو گیا. امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈز وغیرہ ہوں ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی میری بھی ہمت بڑھائیے، مجھے سپورٹ کیجئے. میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.